السلام علیکم نوجوان ساتھیوں، آپ کے پسندیدہ پروگرام ہم نوجوان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان و پروڈیوسر نعیم اکبر کھوسا، اور یہ پروگرام آپ کے لیے قومی نشریاتی رابطے پر ریڈیو پاکستان ملتان سے پیش کیا جا رہا ہے۔ جی نوجوان ساتھیوں، امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ملکی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوں گے۔ آپ اپنے قیمتی وقت کو اپنی شخصیت سازی پر صرف کریں اور اسے مزید بہتر کریں۔ ایک باعمل اور پر اعتماد نوجوان ہی ہمارا سرمایہ ہے۔ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں تاکہ کوئی آپ کو شکست نہ دے سکے۔ نوجوان ساتھیوں، ہمیں اپنے قائد کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اپنی آنے والی زندگی کی سمت کا تعین کرنا ہے۔ ایمان، اتحاد اور تنظیم ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آئیے آگے بڑھیں اور اپنے وطن کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لا کھڑا کریں۔ نوجوان ساتھیوں، عصر حاضر میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر یعنی اسکل کا ہونا بھی تقریباً لازمی ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے نوجوانوں کے لیے مختلف انٹرنشپس پروگرام شروع کیے گئے ہیں تاکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ ہنر بھی آپ کے پاس ہو اور ملازمت کے حصول میں آپ کی دشواریاں کم ہو سکیں۔ اگر آپ ملازمت نہیں کرنا چاہتے اور اپنے ہنر کی بنیاد پر فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی بہترین عمل ہے، لیکن فری لانسنگ کی دنیا میں مقابلہ بہت سخت ہوتا ہے۔ وہاں ہنرمند افراد ہی صرف اپنی قابلیت کے جوہر دکھا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کام میں ماہر ہیں تو فری لانسنگ سے بہترین پلیٹ فارم کوئی نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی سافٹ سکل نہیں تو کوئی بات نہیں۔ آج کل ایسے بہت سے ریسورسز موجود ہیں جو آپ کو سافٹ سکل مفت میں سکھاتے ہیں، بس آپ میں سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تقریباً پاکستان کے تمام صوبوں میں وزیر اعلیٰ پروگرام کے تحت ہنرمند نوجوانوں کے لیے مختلف سرکاری ٹریننگ پروگرام شروع کیے گئے ہیں، جس میں مفت سکل ڈیولپمنٹ کی آن لائن کلاسز دی جاتی ہیں۔ وفاقی سطح پر بھی ڈیجی اسکل پلیٹ فارم سے نوجوانوں کو مفت مختلف پروگراموں میں تربیت دی جا رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سافٹ سکل نہیں ہے تو بغیر وقت ضائع کیے آپ ان پلیٹ فارمز اور آن لائن ریسورسز سے ان سکلز کو بآسانی گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں اور معاشی طور پر مضبوط ہو سکتے ہیں۔ سکل یعنی ہنر کا ہونا کیوں ضروری ہے، اس حوالے سے پروفیسر عمار حیدر کی گفتگو سنتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہے نئی منزلیں نئے راستے۔ آج بات ہونے جا رہی ہے اسکل ڈیولپمنٹ پہ۔ اسکلز کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہماری لائف میں۔ ایک اسکلفل آدمی اور ایک وہ جس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، اس کے بیچ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو اسکلز پہ بہت ہی بڑے مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ہماری اسکلز ڈیولپمنٹ پہ بہت کم کام ہو رہا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم بکس تو رٹوا رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنی یوتھ کو۔ صبح سے شام ایک مشین چل رہی ہے، ایک ہمارے پاس ٹیپ ریکارڈنگ چل رہی ہے، ہم ان کے دماغ میں نالج تو دیتے جا رہے ہیں، ان کو بکس رٹواتے جا رہے ہیں، لیکن ہم ان کی سکلز پہ کام نہیں کر رہے، ہم ان کی سافٹ سکلز پہ کام نہیں کر رہے، ہم ان کی ہارڈ سکلز پہ کام نہیں کر رہے ہیں، ہم انہیں کوئی ہنر نہیں سکھا رہے ہیں۔ ہنر ہمیشہ سے ضروری رہا ہے۔ ایک ہنرمند آدمی ہی ایک کامیاب آدمی بنتا ہے۔ جب اس کے پاس تعلیم ہوتی ہے تو وہ اس کی اسٹرینتھ بن جاتی ہے، وہ اس کی طاقت بن جاتی ہے۔ جس بندے کے پاس ہنر ہوتا ہے وہ بنا تعلیم کے بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک تعلیم کے ساتھ ہنر ہو جائے تو یقین کریں
یہ تو ایک بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی نا. تو میں آپ کو ایک کیس اسٹڈی آپ سے شیئر کروں گا. ریئل کیس اسٹڈی ہے پاکستان کی. بیک ان 90s کی بات ہے, 90 کی دہائی کی بات ہے کہ ایک محمد بشیر الیکٹریشین تھے اور ایک چودھری صاحب تھے جن کی ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی. تو بشیر صاحب ان کے پاس الیکٹریشین ہوا کرتے تھے. چودھری صاحب تب انہوں نے جاپان سے ایک مشینری منگوائی اور اس کی انسٹالیشن کروائی بیک ان 90s ٹیکسٹائل انڈسٹری میں. تو انجینئرز نے آ کے وہ مشینری انسٹال کی اور جو بشیر الیکٹریشین تھا وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا تھا. ٹائم گزرتا گیا. ہر سال میں 3 ہفتوں کے لیے جاپانیز انجینئرز آتے تھے اور اس کی ٹیوننگ کرتے تھے اور اس کا اچھا خاصا چارج کرتے تھے. بشیر الیکٹریشین اس پوری کی پوری ایکٹیویٹی کو آبزرو کرتا تھا اور اس کو جو ایک چھوٹا سا کمرہ چوہدری صاحب نے دیا ہوا تھا اس فیکٹری کے اندر, اس کمرے کی 4 دیواروں پر اس کا نقشہ بناتا تھا کہ آج جاپانیز انجینئرز نے کیا کیا ایکٹیویٹی کی ہے اور ٹیوننگ کیسے کی ہے. 1 سال گزر گیا. اگلے سال دوبارہ وہ انجینئرز آئے اور اچھا خاصا ان کو بجٹ دیا گیا, ایکسپینڈیچرز کیے گئے اور جو الیکٹریشین بشیر الیکٹریشین تھا وہ ان کو آبزرو کرتا رہا. پچھلے سال جو اس نے اپنے دیواروں پہ لکھا تھا اس بار اس نے کچھ اصطلاحات کی. تیسرا سال ہوا, اب وہ لرننگ سٹیج پہ آ گیا تھا, وہ سیکھ رہا تھا ہنر بنا بتائے. چوتھے سال کی بات ہے, چودھری صاحب کو کافی نقصان ہوا فیکٹری میں اور وہ انجینئرز کو نہیں بلا سکے جاپان سے اور بڑے پریشان ہوئے. آگے ڈیمانڈ کو فلفل کرنا تھا تو وہ بڑے پریشان تھے. تو چودھری صاحب کے پاس بشیر الیکٹریشین جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی اس مشینری کی ٹیوننگ کر سکتا ہوں. تو چودھری صاحب ہنسے اور کہتے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے. تو بشیر الیکٹریشین کہتا ہے کہ آپ مجھے ایک دفعہ آزمائیں تو صحیح, کیونکہ چودھری صاحب کو نہیں پتا تھا کہ وہ ساتھ کے ساتھ اس ہنر کو سیکھ رہا تھا. تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کی مشینری بند رہے گی مجھے ایک چانس تو دیں. اور بشیر الیکٹریشین وہ 3 ہفتوں کی بجائے 6 ہفتے لگاتا ہے لیکن اس کی ٹیوننگ کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس ہنر تھا. اس نے اس ڈیوریشن کے دوران پچھلے 3 سالوں میں وہ ہنر چپ چاپ سیکھتا رہا تھا. اور یقین مانیں آج وہ بشیر الیکٹریشین کراچی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس سے چودھری صاحب کو ٹائم لینے کے لیے پہلے کال کرنی پڑتی ہے. وہ اس کا ہنر تھا جو اس کو آسمان کی بلندیوں تک لے گیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں, میری یوتھ, میری نوجوان جب تعلیم حاصل کرتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی سافٹ سکلز پہ بھی کام کریں, آپ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کریں, آپ اپنی کانفیڈنس بلڈنگ پہ بھی کام کریں. ہمارے کامرس کے اسٹوڈنٹس, ہمارے آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ پروگرامنگ کو سیکھیں, آئی ٹی سکلز پہ کام کریں. مینجمنٹ سائنسز کے اسٹوڈنٹس جو ہے اپنے بزنسز کو سٹارٹ کریں انیشلی شارٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ. تو میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کہ میرے جو بچے ہیں, میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ کچھ سکلز حاصل کریں. وہ سکل آپ کی بزنس کرنے کی بھی ہو سکتی ہے, وہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس سٹارٹ کرنے کی بھی ہو سکتی ہے, وہ سکل آپ کی پروگرامنگ کی بھی ہو سکتی ہے, وہ سکل آپ کی ڈرامٹک جو آپ کے اندر ایکٹیویٹیز ہیں, آپ کے اندر جو پوٹینشیل ہے اس کی بھی ہو سکتی ہیں, وہ سکل آپ کی سنگنگ کی ہو سکتی ہے, وہ سکل کوئی بھی ہو سکتی ہے جس کو آپ کے فیوچر میں آپ کو فائدہ ہو. اور وہ ہنر, وہ سکل ہی آپ کو دوسرے بچوں سے مختلف کرتی ہے, کیونکہ بکس کا نالج اور کتابوں کا رٹا رٹایا نالج تو سب کے پاس ہے. کس کے پاس کون الگ ہے دوسروں سے؟ جس کے پاس کچھ ہٹ کے ہے تو وہ سکل ہی ہے. وہ سکل ہے جو آپ کو دوسرے اسٹوڈنٹ سے مختلف کرتی ہے. تو ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, وہ ٹاپرز تو بن جاتے ہیں, وہ 3.9 CGPA یا 90% تو لے لیتے ہیں, لیکن جب وہ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کانپتے ہیں, ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں, ان کی آواز نہیں نکلتی. وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر سکلز نہیں ہوتی, وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پاتے. ان کے پاس رٹی رٹائی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں, کنسیپٹس نہیں ہوتے, اور کنسیپٹس بھی ہوتے ہیں تو ان کی اپلیکیشنز نہیں ہوتی, انہوں نے کبھی کوئی اس کے معاملات میں کام نہیں کیا ہوتا. تو میں اپنی یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ صرف اپنے جو پوری روٹین میں سے کچھ ٹائم نکال کر اپنی سکل پہ کام کریں, سکل ڈیولپمنٹ پہ کام کریں, اپنی پرسنالٹی پہ کام کریں, اپنی کانفیڈنس پہ کام کریں, اور کچھ سیکھیں, کچھ ایسا سیکھیں جو آپ کو دوسروں سے مختلف کر سکے. وہ سافٹ ویئرز ہو سکتے ہیں, وہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں, وہ ہوٹل مینجمنٹ ہو سکتی ہے, وہ آئی ٹی سے ریگارڈنگ پروگرامنگ ہے, وہ آپ کے آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں, ڈفرینٹ اپلیکیشنز آ گئی ہیں, اپلیکیشنز کریٹ کریں, ڈفرینٹ گیمز کریٹ کریں, رائٹ. تو فری لانسنگ ایک بہت بڑی آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے جس سے آپ آن لائن گھر بیٹھے ارننگ کر سکتے ہیں. ہماری بچیاں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس پلیٹ فارمس نہیں ہوتے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ گھر میں بیٹھے ہیں, آپ کوکنگ اچھی کرتی ہیں, آپ پیج کریٹ کریں اور اپنی کوکنگ کو سیل کریں. ڈفرینٹ آفسز میں آپ اپنی کوکنگ کی اسکل کو جو ہے نا پروموٹ کر سکتی ہیں. آپ اچھی اسٹیچنگ کر لیتی ہیں, آپ اچھے اسٹیچز کر کے اچھے کپڑے آپ بیچ سکتی ہیں آن لائن. اب آپ کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, ای بزنس ہے, آپ کے پاس ڈفرینٹ سوشل میڈیاز ہیں, فیس بک ہے, مائی اسپیس ہے, ٹویٹر ہے, آپ کے پاس واٹس ایپ ہے, اتنے زیادہ انسٹاگرام ہے, آپ کے پاس
اتنے زیادہ پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ اپنی پروڈکٹ کو، اپنی اسکل کو پروموٹ کر سکتے ہیں. آپ اچھے اسپیکر ہیں تو آپ اپنی یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں. سو اپنے آپ پہ جو بھروسہ رکھیں. اللہ نے آپ کو اپنی بیسٹ کریچر کہا ہے ان دا ورلڈ. اگر آپ اپنے آپ کچھ کرتے نہیں، اپنے آپ پہ کام نہیں کرتے، اپنی اسکلس پہ کام نہیں کرتے، تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اللہ کی بات کو ریفیوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کی بات کو ریفیوز کرنا کتنا بڑا گناہ ہے یہ آپ جانتے ہیں. سو اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں. آپ اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی ایک بیسٹ کریچر ہیں. اور اگر آپ اپنے آپ کو یوٹیلائز نہیں کرتے، آپ باقی انسانوں کی طرح ہیں. آپ ملتانی مٹی، آسٹریلین مٹی، چکنی مٹی، کسی اور مٹی سے نہیں بنے، سبھی ایک مٹی سے بنے ہیں. بس ہے کمی تو خود کو پہچاننے کی. اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں. اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہوگا تو کوئی آپ پہ بھروسہ نہیں کرے گا. اپنی سکلز پہ کام کریں، اپنا احتساب کریں کہ آپ کے اندر ایسی کون سی خوبیاں ہیں، ایسی کون سی آپ کے اندر وہ نکھار ہے جس کو آپ بڑا بنا سکتے ہیں. اس کے اندر آپ کے اندر کون سی ایسی اسٹرینتھس ہیں، ٹھیک ہے، جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں. آپ کی کون سی ویکنیسز ہیں جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں. اور آپ کے اندر وہ کیسی ایسے ہنر ہیں جو باقیوں سے مختلف ہیں کہ ابھی آپ نے آزمائے نہیں ہیں، تو آپ ان کو آزمائیں اور اسکل پہ کام کریں. اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو. نوجوان ساتھیوں، پروگرام ہم نوجوان آپ اس وقت قومی نشریاتی رابطے پر سماعت فرما رہے ہیں. جی نوجوان ساتھیوں، ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو چکا ہے. یہ سعادتوں کی گھڑیاں خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں. ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے قول و فعل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ایک نوجوان کی حیثیت سے ہم ماہ رمضان کا استقبال کیسے کریں اور اپنی روزمرہ زندگی میں کیا تبدیلیاں لے کر آئیں، آئیے اس حوالے سے تقریر سنتے ہیں. مقرر ہیں مولانا احتشام الحق تھانوی. السلام علیکم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. ماہ رمضان قمری اور اسلامی جنتری کا 9واں مہینہ ہے اور اپنی عظمت و جلال کے اعتبار سے سال بھر کے تمام مہینوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. اس ماہ کی بزرگی اور تقدس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کے ذہنوں کو شعبان کے آغاز ہی میں اس طرح ماہ رمضان کی طرف متوجہ فرمایا کہ شعبان کے چاند کا خاص اہتمام کرو تاکہ رمضان کے تعین میں دشواری نہ ہو. یہ مہینہ روحانی و بدنی برکتوں کا اور دینی و دنیاوی سعادتوں کا منبع اور سرچشمہ ہے. علماء اہل لغت نے لکھا ہے کہ رمضان رمضون سے بنا ہے جس کے معنی شدت حرارت اور اس انتہائی تپش کے ہیں جو کسی کو جلا دے. اس مبارک مہینے کے لیل و نہار اور شب و روز کی ساعتیں گناہ گاروں اور خطا کاروں کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہیں. اس بنا پر اس مہینے کا نام رمضان پڑا. بعض اہل تحقیق نے یہ بھی لکھا ہے کہ لفظ رمضان اللہ کے اسماء حسنی میں سے ایک نام بھی ہے. گویا شہر رمضان اللہ کا خصوصی مہینہ ہے. جس طرح زمین اور مکان کے اعتبار سے مسجد حرام بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر ہے، اسی طرح زمانے اور اوقات کے اعتبار سے ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اور جس طرح حدود حرم میں ہر نیکی اور ہر خیر کا ثواب دوسری جگہ کی بنسبت چند در چند زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح حدیث میں ہے کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم.
یعنی ماہ رمضان میں جس نے کوئی نیکی اور نفلی عبادت کی تو اس کا اتنا ثواب ملے گا جتنا دوسرے وقت میں فرض عبادت کا ثواب ہوتا ہے، اور جس نے اس ماہ میں فرض عبادت ادا کی اس کو دوسرے اوقات کے اعتبار سے 70 فریضوں کا ثواب ملے گا۔ اس ماہ کی عظمت و جلالت میں یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ شعائر اللہ اور شعائر اسلام میں سے ہے، یعنی اللہ کی اور اللہ کے دین کی مخصوص نشانی ہے۔ گویا اس ماہ کا احترام اللہ کا اور اس کے دین کا احترام ہے، اور اس ماہ کی بے حرمتی اور بے توقیری اللہ کی اور اس کے دین کی بے حرمتی ہے۔ اس ماہ کی حرمت و عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہ سے پرہیز کیا جائے اور رمضان کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، اور اس ماہ کی بے حرمتی اور بے توقیری یہ ہے کہ علی الاعلان فسق و فجور کا ارتکاب کیا جائے اور روزے کے اوقات میں عام جگہوں پر کھانے پینے کا مظاہرہ کیا جائے۔ غرضے کہ ماہ رمضان انتہائی عظمت اور جلالت شان کا مہینہ ہے، اور ہم اس کی ایک ایک ساعت کو اس طرح گزاریں کہ ماہ رمضان کے تقدس اور اس کی عظمت کا حق ادا ہو جائے۔ اللہ ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جی نوجوان ساتھیوں، ہمارے نوجوان ہمارا سرمایہ ہیں۔ ہمارے نوجوان محنتی ہیں، لگن سے کام کرتے ہیں اور ہر جگہ اپنی خوبیوں کا لوحہ منواتے ہیں۔ پروگرام کے اگلے سلسلے میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی باہمت خاتون سے کرانے جا رہے ہیں جس نے اپنی محنت سے اپنا ایک مقام بنایا ہے، ابھی وہ تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے۔ آئیے بغیر کسی انتظار کے آپ کو ان کا انٹرویو سنواتے ہیں۔ شریک گفتگو ہیں آصفہ منیر۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان ملتان کے اسٹوڈیوز سے آصفہ منیر آپ کی خدمت میں حاضر۔ نوجوان ہمارا سرمایہ افتخار، نوجوان ہمارا مستقبل، ہمارا آنے والا کل۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان بنایا تو ان کے زیادہ تر خطاب جو تھے وہ نوجوانوں کے حوالے سے تھے۔ انہوں نے نوجوانوں کو خطاب کیا، ان سے ان کی امیدیں وابستہ تھیں کہ نوجوان ہی کسی بھی قوم کے آنے والا کل ہوتے ہیں۔ اس سے تھوڑا سا اور پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں تو علامہ اقبال نے بھی جو اپنی شاعری کی اس میں ہمیشہ نوجوانوں کو خطاب کیا کہ نوجوان ہی ملت کے مقدر کا ستارہ ہے، نوجوان ہی ہمارے آنے والا کل ہے۔ یہی نوجوان جب ایک عزم کے ساتھ، ایک ہمت کے ساتھ، مسلسل ارادے کے ساتھ، لگن اور شوق کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو کامیابیاں ان کا مقدر بنتی ہیں۔ زندگی کے بہت سے شعبہ جات ہیں، کھیل کے میدان ہیں، تعلیم کے میدان ہیں، صحت کے میدان ہیں، ہر ایک میدان میں نوجوانوں نے اپنے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اس سلسلے میں آج ان دو نوجوان ساتھی موجود ہیں۔ ان کا نام ہے رابعہ مغل۔ یہ ایک ایسی ہماری ہونہار نوجوان ساتھی ہیں جن کو نعت خوانی کا بہت زیادہ شوق ہے۔ نعت خوانی کے میدان میں یہ بہت زیادہ آگے ہیں اور اپنی شوق کی وجہ سے، لگن کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ان کو یہ شوق کیسے ہوا، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جی میرا نام رابعہ مغل ہے۔ میرا تعلق ایک دینی گھرانے سے ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے بزرگ قاری شمس الحق صاحب اور قاری شرف الحق صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، تو گھر میں دینی فضا ہونے کی وجہ سے میرا رجحان اسی طرف بہت زیادہ ہو گیا۔ اور پھر میرے والد صاحب بہت خوبصورت نعت خوانی کرتے ہیں، تو میں بچپن سے ہی ان کے ساتھ تھی، تو یوں آہستہ آہستہ میں اس مقام تک آ گئی۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوب، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی کسی کے ہاں جا کے بھی نعت خوانی کی؟
میں چونکہ شوقیہ نعت خوانی تو نہیں کرتی، اس لیے باقاعدہ کسی کے گھر جا کر نہیں کی، لیکن اپنے ہی گھر میں اکثر میلاد شریف میں منعقد کراتی ہوں، جس میں میں خود نعت خوانی کرتی ہوں اور سب کو بہت اچھا لگتا ہے، اور میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ میرے اس شوق کو مزید تکمیل دے، آمین۔ جی آمین۔ جی ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے سننے والوں کی نظر بھی آپ ایک نعت کیجیے۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، خلاف محبوب کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رابعہ مغل جی، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، آپ کا بہت شکریہ۔ نوجوان ساتھیوں، پروگرام ہم نوجوان آپ اس وقت قومی نشریاتی رابطے پر سماعت فرما رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کلام اقبال۔ کتاب لوح بھی تو
नौजवान दोस्तों, स्टूडियोज की घड़ियां मुझे बता रही हैं कि हमारे प्रोग्राम हम नौजवान का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। आखिर में आपके लिए यही पैगाम कि वक्त की कदर करें और इसे सिर्फ और सिर्फ मस्बत सरगर्मियों में सर्फ करें। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान और प्रोड्यूसर नईम अकबर खोसा को रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।